بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، افق ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات کی چھٹی عادت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر شفاقت علی شیخ صاحب، جو اس کتاب کے مصنف ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ جی۔ تو پروفیسر صاحب، یہ چھٹی عادت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے افق اسٹوڈیو کے اندر ایک مرتبہ پھر سے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد جہاں تک ہماری چھٹی عادت کا تعلق ہے، تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جب ونسٹن چرچل نے برطانیہ کی کمان سنبھالی، تو اس نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا کہ آل مائی لائف ہیز پریپیئرڈ می فار دس مومنٹ۔ میری آج تک کی ساری زندگی مجھے اس لمحے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کے اندر جو نشیب و فراز ایکسپیرینسز حاصل ہوئے، ان سب کا ایک مقصد تھا کہ قدرت مجھے یہ بڑا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ یعنی ابھی تک جو عادتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان کا مقصد اس عادت کو جی، آج تک کی جو 5 عادتیں ہیں نا، اس چھٹی عادت کو آپ ان کا پھل کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ بیج بوتا ہے، اور بیج بونے کے بعد کئی مراحل آتے ہیں اس کی آبیاری کے لیے، اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا پھل۔ ہماری آج تک کی عادتیں ہمیں اس عادت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ اب یہ چھٹی عادت، جس کا عنوان ہے کہ تعاون کا اصول اپنانا، یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی زندگی کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنی اور دوسروں کی صلاحیتوں کو ملا کر کسی اعلیٰ اور برتر مقصد کے لیے استعمال کر سکے، یعنی دوسروں کو تعاون دے سکے اور دوسروں سے تعاون لے سکے۔ قدرت کا یہ نظام ہے کہ کائنات کا سسٹم ہی اس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں کوئی بھی ایک شخص، خواہ وہ کتنا ہی جینیس مائنڈ ہو اور کتنا ہی صلاحیتوں کا مالک ہو، وہ اکیلا بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ علامہ نے کہا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی فرد جو ہے نا، اس کی تمام تر جو توانائیاں، صلاحیتیں یا عروج ہیں، وہ ملت کے ساتھ ربط کے ذریعے سے ہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، وہ 40ویں مسلمان تھے۔ اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آگے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے، اور جو مومنوں میں سے اب تک جو لوگ آپ کی جان نثاری کے حلقے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ کافی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام تک بھی جو ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹیم بنائی، اکیلے کسی نے بھی کوئی بڑا مار کا سر انجام نہیں دیا، خواہ وہ انبیاء ہیں یا دیگر عام دانشوران ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فطرت کا پورا نظام ہی اس اصول پر ہے۔ جگہ جگہ پر آپ کو تعاون کی مثالیں دکھائی دیں گی۔ مثلا ہم اپنی باڈی کو دیکھیں، ہمارے جسم کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک کئی اعضاء ہیں، ہر عضو کا ایک اپنا فنکشن ہے۔ یہ سارے اعضاء جب مل کر کوئی کام کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ اشتراکی عمل کے ذریعے تعاون کرتے ہیں، تو پھر ہم بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک بڑی مشینری کے اندر چھوٹے بڑے ہزاروں سینکڑوں پرزے ہوتے ہیں، وہ سارے پرزے اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو مشینری جناب کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ایک پرزے کے اندر بھی کوئی خرابی آ جائے یا وہ تعاون نہ کرے، تو اس کی کارکردگی کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، کھیل کے میدان کے اندر کوئی بھی ٹیم ہے، اس کے اندر مختلف صلاحیتوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے، ہر کھلاڑی، ہر پلیئر اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا رول آسان طریقے سے پلے کر رہا ہوتا ہے، تو ٹیم بڑے مار کے سر انجام دیتی ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر گڑبڑ ہو، کسی جگہ سے پورا تعاون نہ مل رہا ہو، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ہماری لائف کا ہے۔ سوشل لائف کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اتنا ظرف ہو، حوصلہ ہو، اور ایسی کیپیبلٹی ہو، صلاحیتیں ہوں کہ ہم دوسروں کو تعاون دے بھی رہے ہوں اور دوسروں سے تعاون لے بھی رہے ہوں۔ ایسا کیا جائے تو پھر ہم بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کی یہ کتاب ہے، یہ علم نفسیات اور اسلام کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہے۔
تو اسلام کا اس عادت کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اصول قانون جو ہے وہ فطرت سے متضاد نہیں ہوگا، اور یہ جتنے بھی اصول اور ضوابط دے رہا ہوگا وہ سارے کے سارے فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارے لیے آگے بڑھنے اور کوئی بڑا رول پلے کرنے کے لیے تعامن کے اصول کو اپنانا بہت ضروری ہے، تو پھر یہ ڈیفینیٹ ہے کہ اسلام اس حوالے سے کچھ کہے، اور اسلام نے اس حوالے سے اتنا کچھ کہا ہے اور اتنا زور دیا ہے کہ شاید ہی کسی اور مذہب نے اتنا زور دیا ہو۔ اسلام کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس کے اندر تفرقے میں نہ پڑو، انتشار میں نہ جاؤ، الگ الگ نہ ہو۔ اسی طرح اسلام اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المومن للمومن کالبنیان، مومن اور دوسرے مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسری کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اینٹیں اگر انفرادی حیثیت میں پڑی ہوں تو کوئی بھی اٹھا کر انہیں ادھر سے ادھر پھینک سکتا ہے، لیکن جب وہ مل کر ایک دیوار کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک بڑی مضبوط چیز بن جاتی ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے اس تمثیل کے ذریعے سے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے دیوار ہے، کہ دیوار کے اندر جیسے ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر بھی رہی ہوتی ہے اور اس سے اپنے لیے مضبوطی کا سامان لے بھی رہی ہوتی ہے، یہی حال فرمایا مومنوں کی سوسائٹی کا ہے۔ پھر اسلام نے تعاون کے اوپر زور تو دیا اور ساتھ تعاون کی حدود و قیود بھی طے کر دی۔ قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جہاں بھی کوئی نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا کام ہو وہاں ایک دوسرے کی جی بھر کر ہیلپ کرنی ہے بھرپور طریقے سے، لیکن جہاں کہیں کوئی انسان آپ سے تعاون مانگ رہا ہو کسی برائی کے کام میں، کسی ظلم کے کام میں، کسی گناہ کے کام میں، کسی غلط کام میں، تو وہاں تعاون بالکل نہیں کرنا ہے۔ تو اسلام ساتھ تعاون کا حکم بھی دیتا ہے اور ساتھ تعاون کی حدود و قیود بھی طے کر دیتا ہے کہ کہاں تعاون کرنا ہے اور کہاں تعاون نہیں کرنا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ اب صحابہ کرام حیران رہ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے لہٰذا اس کی مدد کی جانی چاہیے، اسے ظلم سے بچایا جانا چاہیے، ظالم کی مدد کیسے کریں جو پہلے ہی ظلم کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دینا یہی اس کی مدد ہے، اس لیے کہ آج اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو وقتی طور پر تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مظلوم کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ظالم ظلم کر رہا ہے چلتے چلتے قانون مکافات کا شکار اس نے بھی ہونا ہے، اور آخرت کی سزا تو جو ہے سو ہے، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو اس کو کئی گنا زیادہ، اس سے زیادہ جتنا یہ ظلم کر رہا ہے نا اس سے زیادہ اس کو بعد کے اندر برداشت کرنا پڑنا ہے مختلف شکلوں کے اندر قانون مکافات کے اندر آ کر۔ تو لہٰذا اس کی مدد کرنا یہی ہے کہ آپ اس کو ظلم سے روک دیں تاکہ آج وہ ظلم کر کے آگے چل کر اس کو جو ظلم برداشت کرنا پڑنا یا اس کی جو سزا اس کو ملنی اس سے وہ بچ سکے۔ تو دیکھیں اسلام یعنی تعاون پر زور بھی دیتا ہے اور ساتھ تعاون کا دائرہ اس کی حدود و قیود بھی طے کرتا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعاون کی دو قسمیں ہوں گی، ایک تعاون تقوی کے حوالے سے، ایک تعاون گناہ کے حوالے سے۔ تو اس کو تھوڑا سا نا ہمارے ناظرین کے لیے مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ اچھا دیکھیں جی، تعاون کی ٹھیک ہے دو قسمیں ہو گئی، ایک تقوی کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے، تو وہ اپنی جگہ پر بجا ہے کہ آپ گناہ کے اندر تعاون نہ کرنا یہی اصل میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ وہ اپنے غلط کام کو، اپنے غلط منصوبے کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اور نیکی کے اندر تعاون کرنا، آگے بڑھ کر اس کی ہیلپ کرنا، یہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کے اندر نا تعاون کی دو اور قسمیں بیان کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک قسم ہے غیر تخلیقی تعاون اور دوسری ہے تخلیقی تعاون۔ پہلی بات تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ اور برائی کے حوالے سے تو تعاون کرنا ہی نہیں نا، وہ تو ورگ ہی پھاڑ دیں، ٹھیک ہے، نیکی اور تقوی کے دائرے میں تعاون کرنا ہے۔ تو پھر تعاون کی آگے دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک کو ہم نے غیر تخلیقی تعاون کا نام دیا اور دوسرے کو تخلیقی تعاون۔